الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تمہیں حقیر پانی سے؟ کیا تھے تم؟ کچھ بھی نہیں، تمہیں پہچان دی، منی کے پانی سے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ قیامہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم کیا تھے، کس چیز سے تم پیدا کیے گئے ہو، یہ مت بھول جانا۔ بار بار انسان کی اصلیت یاد کرائی گئی کہ تم بات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا تھے تم، کہاں تھے، اور تمہیں رب نے کیسے اس قابل بنایا کہ آج تم کوئی پہچان رکھتے ہو، کوئی نام رکھتے ہو۔ سوچے تھوڑی دیر کو کہ میں کیا تھی، نہیں آتا نا یقین کہ میں یہ تھی، اتنی حقیر سی چیز۔ وہ ذات جس نے مجھے حقیر سے ایک شکل دی، شناخت دی، پہچان دی۔ ایک تھوک پھینکیے ذرا اور پھر اس تھوک کو دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں، شاید اسی طرح رب کی پہچان ہمیں آ جائے۔ کوئی آپ سے اگر پوچھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ پر کیا ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کھانا ہے، پینا ہے، گھر ہے، بچے ہیں، اور کیا کیا، ٹھیک ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، مگر اگر میرا وجود ہی نہ ہوتا تو پھر یہ ساری چیزوں کا کوئی جواز ہی نہیں۔ انسان اپنی ابتدا کو بھول جاتا ہے نا، جس کو قرآن بار بار یاد کراتا ہے، کیونکہ اس حقیقت کو جو یاد رکھے گا نا، وہ تو پھر جھکے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ماء مہین سے فجعلناہ فی قرار مکین، اس حقیر پانی کی بوند کو ہم نے رکھ دیا ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچایا، اس حقیر پانی کو محفوظ ٹھکانے میں؟ کون سے مضبوط ٹھکانے میں پہنچایا؟ یوٹرس، ماں کا رحم، وہ ہے مضبوط جگہ جہاں پر تمہیں محفوظ کر دیا، سیکیور کر دیا۔ اس پانی کو وہاں تک پہنچایا۔ وہ پانی ضائع بھی ہو سکتا تھا، فلش بھی ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو رحم مادر تک پہنچایا، اور جب پہنچا دیا نا تو اس کی ڈور کلوز کر دیے۔ اب بالکل اندھیری کوٹری کے اندر تم تخلیق ہو رہے تھے، تم بن رہے تھے، تمہارے ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، ناک، جسم، دل، دماغ، گردے، سب اس کال کوٹری میں پرورش پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مضبوط بنا دیا کہ ماں اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، لیٹ رہی ہے، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، کام کر رہی ہے، لیکن تم اندر محفوظ پڑے ہوئے ہو، تم اندر جمے ہوئے ہو۔ اور جس کی زندگی نہیں لکھی ہوتی نا، اس کو پھر وہیں پر ضائع کر دیا جاتا ہے، لیکن تمہیں ضائع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں وہیں اندھیرے میں کھلایا پلایا، تمہاری پرورش ہوتی رہی، اس اندھیرے میں رکھا تمہیں الی قدر معلوم، ایک وقت مقررہ تک، ایک اندازے وقت تک۔ اندر کتنی دیر بچے نے رہنا ہے کسی کو بھی نہیں پتہ، 7 مہینے رہنا ہے، 8 مہینے رہنا ہے، 9 مہینے پورے کرنے ہیں، یا پہلے مہینے میں اس نے ختم ہو جانا ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر بھی ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں ڈیلیوری کی، کچھ پتہ نہیں اس سے 1 مہینہ پہلے بچہ پیدا ہو جائے یا 1 ہفتے بعد پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے یہ، اور صرف یہی اندازہ نہیں ہے، یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ بچہ اندر کیسے بنے گا، اس کی شکل، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا ناک نقشہ کیا ہوگا، اس کا سائز کیا ہوگا، اس کے دل کا سائز، اس کے جگر کا سائز، اس کی انگلیاں کتنی بڑی ہوں گی، اس کے ناخن کا سائز۔ اللہ اکبر! کون اندر انچ ٹیپ لے کر ناپ رہا ہے؟ یہاں پر تو ایک سوٹ ہم بنوانے جاتے ہیں تو کتنی دفعہ ناپ دیتے ہیں نا کہ صحیح سل جائے، وہاں پر کون ہے جو دیکھ رہا ہے کہ ایک کان اس جگہ لگا ہوا ہو تو دوسرا کہیں زیادہ اونچا نہ لگ جائے؟ وہ اندھیرے میں کون دیکھ رہا ہے کہ ایک رائٹ والی آنکھ ذرا اوپر نہ لگ جائے یا لیفٹ والی آنکھ ذرا نیچے نہ ہو جائے، ایک بازو تھوڑا اوپر جڑ گیا، دوسرا تھوڑا نیچے، ایک ٹانگ ذرا بڑی بن گئی، دوسری چھوٹی۔ اللہ اکبر! کون ناپ لے رہا ہے؟ انگلیاں جیسی ایک طرف کی ہیں نا، ویسے دوسری طرف کی بھی بن رہی ہیں، کون بنا رہا ہے یہ ہے اس رب کے اندازے۔ یہ ہے فیٹس، جنین کا سفر، بڑا لمبا سفر ہے، ایک قدر معلوم تک اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے، نہ اس سے 1 منٹ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے۔ جس وقت، جس سیکنڈ پیدائش کا وقت ہوتا ہے نا، جو اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی وقت بچہ آئے گا ہی آئے گا۔ نہ انسان کا اس میں ہاتھ ہے کہ کون سا نطفہ، کون سا سپرم نے جا کر فیوز ہونا ہے ایگ کے ساتھ۔ لاکھوں سپرمز ہوتے ہیں ایک بوند میں، یہ تو سائنس بھی آج ہمیں بتاتی ہے نا۔ اگر انسان صرف اپنی پیدائش پر غور کر لینا تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا۔ کوئی ذات تو ہے نا جو سب کر رہی ہے۔ جائیں، جا کر ایک فیکٹری لگا لیں اور سب کو اکٹھا کر لیں
اور سب دماغ لڑا لیں اپنا اپنا، سامنے بکلیٹ رکھ لیں سائنس کی، ایک بچہ بنا کر دکھا دیں، نہیں بنا سکتے۔ نہ اس میں کسی انسان کا دخل ہے، نہ کسی جن کا دخل ہے، نہ ماں کا اپنا کوئی دخل ہے کہ اپنا ہی دماغ لڑا کر بچے کو جس طرح چاہے بنا لے۔ کوئی تو ذات ہے نا جس کا حکم چل رہا ہے اس اندھیروں کے اندر، جہاں تک کسی کی ریچ نہیں، کسی کی پہنچ نہیں، جہاں تک کوئی جا نہیں سکتا۔ کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ فقدرنا، اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے یہ، ہاتھ کدھر لگیں گے، پیر کدھر لگیں گے، کتنا فاصلہ ہوگا، سب اس کے اندازے ہیں۔ فنعم القادرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کتنا اچھا اندازہ لگانے والے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو منہ سے بے اختیار نکلتا ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، عقل دنگ رہ جاتی ہے نا، کہاں سے نکلا، کیسے نکلا، اور کتنا مکمل، کتنا پیارا بچہ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیوں کہا گیا یہ اس بات کے بعد کہ تمہیں کیسے پیدا کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد بھی تمہیں اگر سمجھ نہیں آتی نا، اب بھی اگر تم نہیں مانتے، اب بھی اگر جھٹلاتے ہو، تمہارے پاس اب تو کوئی جواز ہی نہیں جھٹلانے کا، کوئی وجہ ہی نہیں، کوئی بیس ہی نہیں کہ تم جھٹلاتے ہو۔ سورج کو اگر کوئی دیکھ کر کہے نا سورج نہیں ہے یہ تو روشنی ہے ہی نہیں، کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ ایک انسان کی تخلیق پر تم غور کرو، اپنی پیدائش پر غور کرو، کیسے تمہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، آدھے تم اپنے باپ میں تھے، آدھی اپنی ماں میں، دونوں سے مل کر تم بنے ہو، کس طرح تمہاری خلاقی ہوئی، ان اندھیروں کے اندر، 3 پردوں کے اندر تمہیں بنایا، کون سی لائٹ تھی وہاں پر؟ سوچ کر تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ایک ذات ہے جو بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور، اس کی طاقت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کی قدرت، اس کی طاقت کس کس جگہ پہنچی ہوئی ہے۔ کس طرح تم جھٹلاتے ہو؟ ویل ہے پھر جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ دیکھ کر بھی جو نہ مانے نا تو تباہی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ جس نے ہوا کے جھکڑ دیکھ لیے، آندھی طوفان دیکھ لیے، جس نے پچھلی قوموں کا انجام دیکھ لیا، انسان کی پیدائش کو دیکھ لیا، وہ کیسے جھٹلا سکتا ہے اس رب کو؟ کیسے جھٹلا سکتا ہے اس کی بات کو، اس کی آیات کو؟ کیسے جھٹلا سکتا ہے اس کے وعدوں کو، اس کی قسموں کو؟ اللہ تعالیٰ تو اس دن پر قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا۔ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا وہ دن نہیں آئے گا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، اللہ تعالیٰ نے اور نشانیاں بتائیں کہ دیکھو زمین کو دیکھ لو، ہم نے کیسے بنایا اس کو سمیٹنے والی۔ کیسے سمیٹتی ہے یہ؟ جو بھی چیزیں اس پر ہے نا، دیکھیے جمع کر رہی ہے، اڑتی پھر نہیں رہی، گرتی پڑ نہیں رہی، اس کی گریوٹی نے پل کیا ہوا ہے ہر چیز کو، اور یہ جمع کرنے والی ہے۔ خاص طور پر انسانوں کے لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس زمین کو سمیٹنے والی۔ تمہیں اس نے سمیٹ کر رکھا ہوا ہے، جیسے ماں سمیٹ کر رکھتی ہے نا، جو بھی چیزیں اس میں ہے، جو بھی انسان اس میں کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سب چیزوں کو اس نے سمیٹا ہوا ہے۔ انسان چلتے بھی اسی میں ہیں، جانور بھی ادھر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چڑھتے چکتے ہیں، اس زمین پر ہی چڑھتے چکتے ہیں نا، سب اسی زمین پر ہے۔ ایسی سمیٹ کر اس نے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کو بچھی ہوئی ہے یہ تمہارے لیے۔ احیاء و امواتا، تمہارے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ زندوں کو بھی یہی پال رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مطیع بنایا ہوا ہے تمہارا۔ خوراک آپ یہاں سے لیتے ہیں، رہتے آپ یہاں پر ہیں، اسی پر کام کاج ہیں، اسی پر روزگار ہے، اسی پر گھر ہیں، اسی پر تعمیر کرتے ہیں، کنسٹرکشنز کرتے ہیں، سب کچھ آپ کا رہنا سہنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، خوشی غمی سب اسی پر ہے نا۔ کوئی اور پلانٹ پر تو نہیں جانا پڑتا کچھ لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب تمہاری ضرورتوں کو اس میں رکھ دیا ہے۔ تمہارے مردوں کو بھی دیکھیں یہی سمیٹتی ہے، پناہ دیتی ہے۔ سوچیں اگر یہ مردوں کو اپنے اندر نہ سمیٹتی، باہر نکال نکال کر پھینک دیتی، تو بدبو سے جینا مشکل ہو جاتا، لاشوں کے ڈھیر لگے نظر آتے۔ کبھی قبرستان کے آگے سے گزرے نا تو مردے تو زمین کے اندر ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، افسردہ سے ہو جاتے ہیں، دل اداس ہو جاتا ہے۔ تو یہی مردے اگر اوپر پڑے ہوئے ہوں تو ہمارا کیا حال ہو۔ یہ مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹتی ہے، گند کوڑا سب اسی کے اندر جاتا ہے، پھر پانی بھی اسی سے نکلتا ہے، پھل پھول پودے سب اسی کے اندر سے نکلتے ہیں، جس سے زندگی ہے۔ اس رب نے بنایا ہے، اس کو بچھایا ہے، نجعل، ہم نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے یہ۔ کبھی ہم نے سوچا اس زمین کو بھی نعمت سمجھا ہے کبھی ہم نے؟ پھر اس نعمت کا کیا ہم حق ادا کرتے ہیں؟
ہمارا رویہ کیا ہے زمین کے ساتھ، کیا حال کیا ہوا ہے ہم نے اس کا، کتنا پولیوٹ کیا ہوا ہے اس کو. یہ پلاسٹک بیگز جو ہم یوز کرتے ہیں، کتنا ہم اس زمین کو نقصان دے رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس زمین کو ہم اگلی نسلوں تک رہنے کے قابل بنائیں. یہ درخت وغیرہ سے ہم جو پیپرز بناتے ہیں، ٹیشوز بنتے ہیں، کیسے اس پیپر کو ہم ویسٹ کرتے ہیں نا، کتنے ہی درخت کاٹتے ہیں اس پیپر کو بنانے کے لیے، لیکن ہمارے لیے پیپر کی کوئی قدر نہیں ہے، ایسے ہی ہم اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کتنی ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بات کی ہے کہ تمہارے لیے اس کو بچھائی ہے، تمہارے رہنے کی جگہ ہے، یہ تمہارے تابع اس کو کیا ہے، تمہارے لیے اس میں کیا کچھ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی نعمت کی نشاندہی کی ہے جگہ جگہ، اس کی قدر کرنے کو کہا ہے. یہ پلینٹ، یہ ارتھ، یہ ہمارا گھر ہے. اس کے علاوہ انسان کدھر جائے؟ کسی اور پلینٹ پر تو نہیں رہ سکتا. دیکھ آئے انسان کا بس چلتا نا تو کوئی اور پلینٹ پہ گھر لے لیتا، مگر نہیں، کوئی اور جگہ اس قابل ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پلینٹ کے علاوہ کوئی اور ایسی جگہ نہیں بنائی جہاں انسان سروائیو کر سکے. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، ہم نے بنائے اس میں مضبوط پہاڑ بلند. اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے پہاڑوں کے ساتھ. بلند پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے تاکہ زمین بیلنسڈ رہے. وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے پلایا تمہیں میٹھا پانی، پیاس بجھانے والا. پانی کی قدر پیاسا ہی جانتا ہے. سخت دھوپ یا سخت گرمی میں نہ سوچیں پانی کی جو نعمت ہے وہ کیا نعمت ہے. کتنا کچھ اور آپ کو دے دیا جائے مگر منہ سے یہی نکلتا ہے پانی. جیسے سادہ پانی پیاس بجھاتا ہے نا، کوئی اور مشروب بجھا ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پانی پلایا ہے. اس میٹھے پانی کو کس نے تمہارے لیے اس زمین میں میسر کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو کڑوا کر دے، یا جیسے سورہ ملک میں ہم نے پڑھا نا، اتنا گہرا کر دے، اتنا نیچے کر دے کہ تمہاری ریچ نہ ہو سکے ادھر تک، تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی نکال کر لائے؟ کون ہے جو تمہاری پیاس بجھا لے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اس سطح پر رکھا کہ تم اس کو پی سکو، تمہاری ریچ ہو اس تک. تو غور کرو نا انسانوں کہ دینے والا کون ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر بھی تم جھٹلاتے ہو. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. آج تو تمہیں چھٹی ملی ہوئی ہے نا، جس کو تم جھٹلاتے ہو، جھٹلاتے رہو، باتیں کرو، مذاق بناؤ، بڑھ کر بولو. تم سوچتے ہو سب کچھ ایسا ہی چلتا رہے گا، کسی نے پوچھنا نہیں. وہ جب دن آئے گا نا، ہلاکت ہے پھر اس دن. ویل ہے، تباہی ہے، اور ویل تباہی والی وادی بھی ہے ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں. لوگ زمین کو دیکھتے بھی ہیں، سمیٹتی بھی ہے، یہ پہاڑوں کو بھی دیکھتے ہیں، اونچے بلند کھڑے ہوئے پانی بھی پیتے ہیں، اس سے ان کی پیاس بھی بجھتی ہے. کیا کچھ تم نہیں دیکھتے؟ کیا کچھ تم نہیں استعمال کرتے؟ نہیں نظر آتا تمہیں تو رب نظر نہیں آتا جس کی قدرت کار فرما ہے. اس سب نظام کے پیچھے اس کی چھپی ہوئی ہستی وہ تمہیں نظر نہیں آتی، جس نے یہ سب نظام چلا دیا اس انسان کے لیے. ایسا ناشکرا ہے یہ انسان کہ اسی کو جھٹلاتا ہے. پھر ویل نہیں ہوگی اس کے لیے تو کیا ہوگی؟ جس انسان کو سمجھا دیا، اتنی نعمتیں دیں، پھر بھی اس انسان کو سمجھ نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ساتھ یاد دہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں، ان نعمتوں پر غور کرو، فکر کرو. مگر پھر بھی جو نہ مانے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہلاکت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں کہ انسانوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالے، ہلاک ہو انسان. انسان کے لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے سمجھایا. کبھی قیامت کا بتا کر، کبھی پچھلی قوموں کا ذکر کر کے، کبھی نعمتوں کا یاد دلا کر، کبھی انسان کے اپنے آپ پر غور کر لو، اپنی پیدائش پر، کبھی زمین کو دیکھ لو، کبھی آسمان کو دیکھ لو، پھیلی ہوئی نشانیوں کو بتا کر، کبھی پانی کو دکھا کر، کبھی جہنم کی باتیں بتا کر، کبھی جنت کا شوق دلا کر کہ انسان کسی طرح سمجھ جائے. مگر انسان ڈھیٹ ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے. دیکھ کر بھی نا اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اس کا علاج پھر ویل ہے، وہاں جا کر سب سمجھ آ جائے گا اس کو.